أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوات. عزیزان محترم، قرآن اور صراط مستقیم کے عنوان سے ہم نے اب تک جو کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان سارے معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کچھ ایسے قوانین کا نام ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. واقعاً کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی سڑک بنی ہوئی ہو اور انسان ٹہلتا ہوا اس سڑک پہ جائے اور جنت تک پہنچ جائے. کچھ قوانین ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ بشارتیں ہیں، کچھ نظارتیں ہیں. ان پر عمل کر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. تو صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ قوانین کو. کچھ قوانین ہیں. اب اگر قوانین پر عمل کر کے ہی جانا ہے جنت میں، تو ہمیں وہ حق کیوں نہیں ملا کہ قانون ہم خود بنا لیں؟ فکر آگے بڑھ رہی ہے. اب فکر آگے بڑھ رہی ہے کہ بھائی اگر صراط مستقیم نام ہے کچھ قوانین کا، تو اللہ ہمیں حق دے دے کہ ہم قوانین بنائیں اور ان پر عمل کریں اور جنت تک چلے جائیں. تو حقیقت یہ ہے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں خود تمہاری زندگی کی حقیقتوں کی خبر نہیں ہے. جسم کی ضرورت کے لیے لباس ایجاد کر لو، تمہارے ہاتھ میں دے دیا، قانون دے دیا لباس بنانے کا. اب جیسا جس کی سمجھ میں آئے ویسا لباس استعمال کرے. سرد ملک میں کیسی غذا کھائی جائے، قانون بنا لو. گرم ملک میں کیسی غذا کھائی جائے، قانون بناؤ. مریض ہو جاؤ تو کون سا مرض ہو اس کی تشخیص کے لیے قانون بناؤ. کیا دوا دی جائے، قانون بناؤ. تو جسم کی ساری ضرورتوں کے قانون تمہارے حوالے کیے، لیکن تم فقط جسم نہیں ہو. دیکھو یہ مسئلہ اگر آسانی سے حل ہو گیا تو پھر بات یہیں سے آگے بڑھے گی. تم فقط جسم نہیں ہو،
تمہارے اندر روح بھی ہے، اور روح کی ماہیت نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے۔ چیلنج کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کہا تھا نا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، روح کی طینت کیا ہے، کیا یعنی سوالات کتنے ہیں روح کے لیے، اور جواب ایک جملہ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اب اگر امر سمجھ میں آ گیا تو روح سمجھ میں آ گئی، اور اگر روح سمجھ میں آ گئی تو صاحب امر سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے متصل ہو گیا نا میں اپنے اس موضوع سے جس موضوع تک اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا۔ بھائی توجہ مبذول رکھیے گا، کل تک میں نے خلق کی آیتیں پڑھی اور آج امر کی ایک آیت سنتے جاؤ۔ امر نہیں، سنو، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ دو طریقوں سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ دو طریقوں سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ایک ہے طریقہ خلق، دوسرا ہے طریقہ امر۔ دو طریقے ہو گئے۔ اب ڈھونڈتے پھرو کہ یہ دونوں طریقے قرآن میں کہاں ہیں اور کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ خلق سے۔ اور کیسے پیدا کرتا ہے؟ امر سے، ہے نا۔ اب ذرا خلق کو دیکھنا کہ اللہ خلق سے کیسے پیدا کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین فخلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ دیکھو بہت پڑھا لکھا مجمع حد نگاہ تک بیٹھا ہوا ہے، بڑے اطمینان سے سننا، بڑے اطمینان سے سننا، اس لیے کہ بڑے کام کی بات ہے۔ ہم سب ایسے ہی خلق ہوئے ہیں، اور جتنے خلق ہوں گے ایسے ہی ہوں گے، اور جتنے پچھلے خلق ہو چکے وہ سب ایسے ہی ہوئے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو خلق کیا تو کیا کیا؟ مٹی کے سط میں سے نکالا۔ دیکھنا، مٹی کا سط بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس مٹی کے سط کو نطفہ بنایا، نطفہ بنا کر اس کو رحم مادر میں منتقل کر دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ یہ بطن مادر کی تاریکی میں کام ہو رہا ہے۔ نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، اور پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا، اور ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت بنا دیا۔ ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دی، دیکھ رہے، اور پھر ہم نے اس میں ایک اور چیز ڈال دی۔ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، بھائی توجہ رکھنا، یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس میں ایک اور چیز ڈال دی جسے تم روح کہتے ہو۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو کیسے خلق کیا؟ بھائی توجہ رہے، کیسے خلق کیا؟ بڑا ٹائم لیا ہے خلق کرنے میں، بڑا ٹائم لیا ہے اللہ نے خلق کرنے میں۔ کیسے ٹائم لیا؟ مٹی سے نکالا، سط بنایا، سط کو نطفہ بنایا، نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، مضغہ کو لحم بنایا، لحم کو عظام بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈالی اور پھر دنیا میں بھیجا۔ تو کتنے ادوار سے گزارا؟ تو جہاں انسانیت ادوار سے گزرے، وہاں ایک خلق، اور جہاں ایک بیک آ جائے اس کا نام ہے امر۔ دیکھو اب خلق سمجھ میں آ گیا نا، خلق سب کی سمجھ میں آ گیا، تو اب اللہ کا پیدا کرنے کا ایک طریقہ امر بھی تو ہے نا۔ اور اب امر کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور اس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ میرا کوئی سننے والا ایسا نہیں ہوگا جس کے ذہن میں وہ آیت پہلے سے موجود نہ ہو۔ خلق سمجھ گئے نا، اب اللہ کا امر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خلق میں تدریج ہے، خلق میں تدریج ہے، امر میں فوراً پیدا ہوتا ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، تو اب خلق کا بچہ اور ہوگا،
بھائی باتیں پہنچے نا. خلق کا بچہ اور ہوگا, عامر کا بچہ اور ہوگا. بھائی عجیب بات ہے, ابراہیم بوڑھے ہیں. بھائی بہت توجہ رہے, ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں, انتہائی بوڑھے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ بوڑھی ہیں, اولاد کے قابل نہیں ہیں. اور بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے قرآن کا. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے ابراہیم کی زوجہ کو خوشخبری دی کہ تمہارے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوگا, تمہارے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوگا, اور اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوگا. قالت یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. اب فرشتوں سے نبی کی بیوی کی گفتگو ہو رہی ہے. بھائی عجیب بات ہے, نبی کی بیویوں کا احترام کرو, ازواج نبی کا احترام کرو. بھائی توجہ رہے, ازواج نبی کا احترام کرو. ابراہیم کی زوجہ ہے اور فرشتہ براہ راست ان سے بات کر رہا ہے. اگر زوجہ سے نبی کی نسل آگے بڑھے تو بڑی قابل احترام بن جاتی ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب فرشتوں کی گفتگو براہ راست ہو رہی ہے جناب سارہ سے, زوجہ حضرت ابراہیم سے. ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں, اسحاق پیدا ہوگا, اس کے بعد یعقوب پیدا ہوگا. قالت یا ویلتا, بوڑھی خاتون ہے نا, بہت بوڑھی ہے. قالت یا ویلتا, کہنے لگی وائے ہو میرے اوپر. اَلِدُ, اب میں بچہ پیدا کروں گی. وَأَنَا عَجُوزٌ, جبکہ میں انتہائی بوڑھیا ہو چکی. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, اور میرا یہ شوہر بھی انتہائی بوڑھا ہے. بھائی توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ اب لفظ آ رہا ہے. تو اب زوجہ ابراہیم کو یقین نہیں ہے کہ اولاد ہو سکتی ہے, لیکن اولاد کے پیدا ہونے کا مرحلہ گزر چکا. دونوں بڑھاپے میں. جیسے ہی ابراہیم کی زوجہ نے اپنے تعجب کا اعلان کیا, فرشتہ بولا اتعجبین من امر اللہ, یہ امر ہے, تعجب مت کرو. اتعجبین, اتعجبین من امر اللہ, امر ہے, تعجب نہ کرو. تو ہمارے بچے خلق سے آئے, ادھر سے آنے والا امر سے آئے. بات واضح ہو گئی نا, بات واضح ہو گئی. تو اب خلق کے بچے کی کیفیت اور ہوگی, امر کے بچے کی کیفیت اور ہوگی. حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے موسیٰ پر ساری دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا. بھائی حلال و حرام شروع ہوتا ہے بالغ ہونے سے. اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا ہے, 3 یا 4 دن. اور 3 اور 4 دن کے بچے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے موسیٰ پر ساری دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا. ابھی تو یہ 4 دن کا بچہ ہے, یہ ابھی سے حلال و حرام. تو کہ بھائی تمہارا بچہ 15 برس انتظار کرے, لیکن جو امر سے آئے وہ پہلے دن سے مکلف ہو. اب خلق اور امر سمجھ میں آ گیا, خلق اور امر سمجھ میں آ گیا. ہمارا بچہ خلق سے آئے, ادھر سے آنے والا اب امر سے آئے. بھائی نہیں مانو گے جب تک میں اور آیتیں نہ پیش کروں. بھائی توجہات مت بھول رہے, بس ایک آیت کی سماعت کی زحمت اور ہے, اور فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. جبریل پہنچے جناب مریم کے پاس. امر, دیکھو امر کی بات ہے. جبریل پہنچے جناب مریم کے پاس. جناب مریم گھبرائی کہ یہ مرد کہاں سے آ گیا. فتمثل لہا بشرا سویا, جبریل مکمل انسان کے پیکر میں مریم کے سامنے آئے. اچھا کچھ معلوم ہے مریم اس وقت تھی کہاں؟ جناب مریم غسل خانے میں تشریف فرما تھی. بھائی غسل خانہ اتنی بڑی پرائیویٹ لائف ہے کہ وہاں باپ بھی نہیں جاتا اگر بیٹا نہ رہا ہو, اور اگر باپ نہ رہا ہو تو بیٹا نہیں جاتا, ہے نا بھائی, ہے یا نہیں؟ پرائیویٹ لائف ہے نا غسل خانہ. مریم کہاں ہے؟ سلام اللہ علیہ غسل خانے میں. اور سید الملائکہ جبریل اب ڈیوٹی پہ ہے, آن ڈیوٹی ہے نا.
اب اسے فکر نہیں ہے کہ وہ محراب میں ہے یا غسل خانے میں. اب اسے فکر نہیں ہے، اسے فکر نہیں ہے کہ وہ محراب میں ہو یا غسل خانے میں. جناب مریم غسل خانے میں تھی، جبریل وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچانے لگے. فتمثل لها بشرا سویا. میں سننا، جناب مریم گھبرا گئی، جناب مریم پریشان ہوئی. غسل خانے میں یہ مت کہاں سے آ گیا؟ کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک. بھائی میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، میں تو تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربک. میں انسان نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. بس یہی فرق سمجھ میں آ گیا، یہی فرق سمجھ میں آ گیا کہ جبریل مزاج شناس ہے. بھائی توجہ رکھنا، جبریل مزاج شناس ہے. آیت لایا مریم کے لیے اور آیت لایا فاطمہ کے لیے. مریم کے لیے غسل خانے میں گھس گیا، لیکن فاطمہ کی چادر کے کنارے کھڑا ہوا. مجال ہے. اب بیوی پرائیویٹ لائف میں نہیں ہے، بیوی بھی ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے، اس کا شوہر بھی موجود ہے، اس کے بیٹے بھی موجود ہے، لیکن مجال نہیں ہے، آن ڈیوٹی صحیح. بھائی جبریل مزاج پوچھنے نہیں آیا، آیت لے کے آیا ہے، لیکن مجال نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر چادر کے اندر چلا جائے. تو وہاں کھڑا ہوا اجازت لے رہا ہے، اور یہاں غسل خانے میں جا کے کہتا ہے کہ مریم مت گھبراؤ. جب جناب مریم گھبرائی، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں، تمہارے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہارے بطن مطہر سے ایک پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا. سن لیا آپ نے؟ امر تک جانا ہے. قالت، امر کا بچہ، خلق کا بچہ. قالت انا یکون لی غلام. اب اطمینان ہو گیا مریم کو کہ یہ تو فرشتہ ہے. کہنے لگی مجھے کہاں سے بچہ ہو جائے گا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. مستقبل میں کسی بشر نے مجھے مس بھی نہیں کیا. ولم اکو بغیا، اور میرا کردار بے عیب ہے. مجھے کہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ بھائی سننا، اسی عشرے میں میں نے غالباً امام بارگاہ مارٹن روڈ کے اوپر اس آیت مبارکہ سے ایک استدلال کیا تھا، اور اب استدلال بدل رہا ہوں. آیت وہی ہے، استدلال بدل رہا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. میرا کردار بھی بے عیب ہے، مجھے کسی انسان نے مس بھی نہیں کیا، مجھے بچہ کہاں سے ہو جائے گا؟ قالا، میں سننا، کذالک، کہا دیکھو مریم ایسا ہی ہوگا. قالا ربک ہوا علی ہین. تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے نا؟ اب سننا، یہ کام تمہارے رب نے کیا کہا ہے کہ یہ کام بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. اور اب دلیل آ رہی ہے، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. اس بچے کو ہم اپنی نشانی بنائیں گے اور ہم اپنی رحمت بنا کے بھیجیں گے. وَكَانَ امرن مقضیہ. یہ بچہ خلق سے نہیں ہے، یہ بچہ امر سے ہے. بھائی بہت توجہ کیجیے گا. وَكَانَ امرن مقضیہ. اور مریم یہ امر ہے، خلق نہیں ہے. اب کسی بشر نے مس کیا ہو یا نہ کیا ہو، کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا اور وہ عالم امر کا بچہ ہوگا. اور جو بچہ عالم امر سے آئے وہ آنے کے بعد گود میں توجہ رکھنا بہت توجہ رکھنا. جب مریم بچے کو لے کے چلی ہے نا، تو یہودیوں نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تم تو کنواری تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ مریم چپ ہوئی، بچہ گود سے بولا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو جو عالم عامر کا بچہ ہو وہ مریم کی گود سے بولے، تو اب جو خود اولو الامر ہو وہ اگر مصطفیٰ کی گود میں بولے. سیدھی اور سچی بات میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کی کہ جو بچہ عالم امر سے آئے
جو بچہ عالم امر سے آئے وہ ماں کی گود میں بولے، تو جو مالک امر ہو وہ اگر مصطفیٰ کے گود میں آنے کے بعد تلاوت کرے قرآن کی تو تمہیں تعجب کیوں ہے بھائی؟ تمہیں کیوں تعجب ہے بھائی؟ بہت توجہ ہے. یہودی نے کہا تھا ابھی عیسیٰ بولے نہیں تھے تو یہودی نے کہا تھا یہ کیا بولے گا. تو بچے کے بولنے میں تعجب کرنا اسلام نہیں ہے، یہودیت ہے. بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں اس بات پر کہ علی محمد کی گود میں آ کے بولے. میں نے اپنی جانب سے ایک توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو غالباً آپ شام غریبہ میں سماعت کریں گے. گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. تو خلق الگ ہے، امر الگ ہے. طے ہو گئی بات. لیکن اب کمال سنو بھائی. اب چونکہ پڑھے لکھوں کا شہر ہے اور یہ مجمع پڑھے لکھوں کا مجمع ہے تو اب میں مجبور ہو جاتا ہوں علمی مسائل پر بات کرنے کے لیے. مجبوری ہے نا بھائی. اگر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما نہ ہو تو آدمی ادھر کی کہہ کے چلا جائے. لیکن جہاں صاحبان فہم و فکر بیٹھے ہوئے ہوں وہاں تو ضرورت ہے نا کہ مسائل کو ذرا سا سطح عمومی سے بلند کر لیا جائے. تو خلق الگ ہے، امر الگ ہے. لیکن اب سنو، اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے. اب دیکھو کیا کمال کی بات ہے یہ جو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں آسانی سے پیش کر دی. اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے. اب اس کی وضاحت کروں؟ ہاں ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے. اللہ کا خلق ہے نا، اللہ کی تخلیق ہے مقناطیس. کیا ہے مقناطیس؟ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق. کیا کرتا ہے؟ لوہے کو کھینچ لیتا ہے نا. اب میں پوچھتا ہوں تم سے، یہ لوہے کو کیوں کھینچتا ہے؟ بتاؤ. دنیا کا کوئی بڑا سائنسداں بتا دے لوہے کو کھینچتا کیوں ہے. کہا بھائی یہ تو نہیں معلوم، یہ تو اس کا امر ہے. ہمیں کیا معلوم کہ یہ کیوں کھینچتا ہے، یہ اس کا امر ہے. تو خلق میں امر آ گیا یا نہیں؟ اچھا بھائی سنو، چائے میٹھی ہے. کیوں میٹھی ہے؟ سوال. اس لیے کہ اس میں شکر ہے. ہو گئی نا بات؟ جواب آپ کے پاس ہے. اگر میں پوچھوں گا یہ چائے کیوں میٹھی ہے تو آپ کہیں گے کہ جناب اس میں شکر ہے. اور اگر میں پوچھ لوں آگے بڑھ کے کہ شکر کیوں میٹھی ہے، اس کیوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا. اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تو آخری کیوں کا جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کا امر ہے. بھائی زمین اللہ کی تخلیق ہے نا. زمین اللہ کی تخلیق. اچھا گھومتی کیوں ہے؟ اللہ کا امر ہے. تو ہر خلق میں ایک امر ہے. بھائی توجہ ہے نا. اچھا آگ جلاتی ہے، سب جانتے ہیں خلق ہے اللہ کی. آگ اللہ کی تخلیق ہے نا، جلاتی ہے. بھائی جلاتی کیوں ہے؟ یہ اس کا امر ہے. بات واضح ہوتی جا رہی نا. اچھا پانی کا مزاج ہے کہ ہر ذرہ ہر قطرہ دوسرے قطرے سے متصل رہے، پھٹے نہیں. بھائی ہے یا نہیں؟ مٹی کا ڈھیر ادھر کر دو، مٹی کا ڈھیر ادھر کر دو، یہ دونوں ملیں گے نہیں. لیکن پانی کے ڈھیر کو ادھر ادھر کر کے دیکھو پھر مل جائیں گے. تو پانی کا مزاج سیال ہے. ابھی پانی الگ کیوں نہیں ہوتا؟ کہا یہ امر ہے. بات واضح ہو گئی. تو اللہ نے ہر خلق میں ایک امر رکھا ہے. اب جس کے کنٹرول میں وہ امر آ جائے وہ خلق سے امر کو الگ کر دیتا ہے. آگ جلاتی ہے لیکن جب ابراہیم آگ میں گئے تو خلق رہی امر نکال لیا گیا. ہوگا کوئی صاحب امر، ہوگا کوئی مالک امر جس نے خلق کو رہنے دیا، امر کو اس میں سے کھینچ لیا. بھائی توجہات مبذول ہیں. موسیٰ چلے اپنے قبیلے کے افراد کو لے کر، 50ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی شروع ہی میں. موسیٰ چلے اندھیری رات میں اپنی پوری قوم کو اور پورے قبیلے کو لے کر. فرعون کو خبر ہو گئی. فرعون نے تعاقب شروع کیا. موسیٰ نے تیزی اختیار کی، موسیٰ کے قبیلے نے تیزی اختیار کی. تیزی اختیار کرتے کرتے ایک ایسی منزل پہ آ گئے موسیٰ کہ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر. نہ واپس جا سکتے نہ آگے بڑھ سکتے. کہنے لگے موسیٰ کے ساتھی، موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا. ساتھی ہوں تو ایسے ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. بھائی عجیب لوگ ہیں نا
کہنے لگے تم نے تو ہمیں یہاں بیچ میں لا کے پھنسا دیا, آگے سمندر ہے ادھر نہیں جا سکتے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے وہ کاٹ کے رکھ دے گا. ہو گئی نا بات. اب دیکھو امر کا کمال. ایک مرتبہ موسیٰ مطمئن ہے, موسیٰ مطمئن ہے, نبی ہے نا, مطمئن ہے. ایک مرتبہ حکم آیا وضرب بعصاک البحر, موسیٰ یہ جو ڈنڈا ہاتھ میں اس جگہ سمندر پہ مارو. پانی کا مزاج ہے کہ مل کے رہے, اور آدھا پانی ادھر کھڑا ہوا ہے آدھا پانی ادھر کھڑا ہوا ہے. بھائی توجہات مقبول ہے نا. دیکھو پانی خلق ہے, پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. خلق سے امر کو نکال لیا, آدھا پانی ادھر آدھا پانی ادھر. بھائی ہو گئی نا بات, ہو گئی بات. تو اب صاحب امر کی اپنی مرضی ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, صاحب امر کی اب اپنی مرضی ہے. زمین گھومتی ہے, گھومتی ہے نا, کیوں گھومتی ہے؟ اللہ کا امر ہے. تو زمین تخلیق, گھومنا امر. زمین میں کشش ہے, تسبیح کو پھینکو اوپر کی طرف, جتنی میرے ہاتھ کی توانائی ہوگی اتنی اوپر جائے گی اور پھر زمین اسے کھینچ لے گی. تو زمین میں کشش بھی ہے, زمین میں گردش بھی ہے نا. زمین میں کشش کیوں ہے ہم کیا جانے, اللہ کا امر ہے. زمین گھومتی کیوں ہے ہم کیا جانے, اللہ کا امر ہے. بھائی بات تو طے ہو گئی نا. تو اب ابراہیم کا واقعہ تم نے سن لیا, موسیٰ کا واقعہ تم نے سن لیا. اب اگر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے سورج پلٹانا ہے, کسی کو نماز پڑھنے کے لیے سورج پلٹانا ہے, تو بھائی سورج کو نہیں پلٹانا, زمین کو گھما دینا ہے نا. بھائی سورج تو اپنی جگہ پہ جا رہا ہے نا, یہ تو زمین ہی ہے جو گھومتی رہتی ہے. تو زمین کو گھما دینا ہے. یعنی کرنا کل اتنا ہے کہ خلق میں سے آمر کو نکال لے. بھائی بہت توجہ رہے, مٹی کی خلق میں سے, مٹی کی تخلیق میں سے آمر کو نکال لے. تو کوئی اور مٹی سے نکال سکے یا نہ نکال سکے, جو ابو تراب ہو اسے تو تراب پھینک ہوگا نا. اب دیکھو اسے کہتے ہیں امر والا. کھینچ لے گئے 12 کے 12 قبیلوں کو موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے, اس راستے سے جو سمندر کے درمیان میں پیدا ہوا. بھائی عجیب کمال ہے. موسیٰ نبی ہیں, موسیٰ معصوم ہے, موسیٰ اولو العزم ہے, موسیٰ صاحب شریعت ہے نا. تو میں ان کی نبوت پہ بات نہیں کروں گا, ان کی اولو العزمیت پہ بات نہیں کروں گا, ان کے صاحب شریعت ہونے پہ بات نہیں کروں گا. میں تو کل ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, موسیٰ معصوم ہے نا, موسیٰ معصوم. اچھا, اور موسیٰ کے قبیلے کتنے ہیں؟ 12. بہت توجہ رکھیے گا. چلا ہے جب قافلہ, فرعون پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے, جب قافلہ چلا ہے تو سارے کے سارے قافلے والے موسیٰ کی ہمراہی میں اس دراڑ میں داخل ہو گئے جو 2 موجوں کے درمیان بنی تھی. فرعون نے جب یہ کیفیت دیکھی, بھائی بہت توجہ رکھنا, فرعون نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ذرا ہمت بڑھی, کہا موسیٰ اگر لے گیا تو میں بھی اپنے لشکر کو لے جاؤں گا. ادھر بھائی توجہ رکھنا, ادھر موسیٰ کا آخری آدمی نکلا خشکی پر, اور ادھر فرعون کا آخری آدمی داخل ہوا اس شگاف میں. ایک مرتبہ پروردگار نے حکم دیا کہ سمندر مل جا. بھائی دیکھو اب پھر امر آ گیا, اب پھر امر آ گیا. تو موسیٰ کے سارے ساتھی بچ گئے, فرعون کے سارے ساتھی فرعون سمیت غرق ہو گئے نا. بس اب پوچھتا ہوں کہ کیا موسیٰ کی پوری قوم معصوم تھی؟ کیا موسیٰ کی پوری قوم بے خطا تھی, بے گناہ تھی؟ کیا بنی اسرائیل میں کوئی خراب تھا ہی نہیں؟ بھائی اگر خراب نہیں تھے, بھائی دیکھو توجہ رکھنا, اگر موسیٰ کی قوم میں کچھ خراب افراد نہیں تھے تو یہ کس نے کہا تھا کہ موسیٰ مروا دیا؟ تھے نا خراب لوگ, خراب لوگ تھے نا. اچھا موسیٰ جب طور پہ گئے توریت لینے کے لیے تو سامنے گوشالہ بنا کے بیٹھ گیا, خراب تھا یا نہیں تھا؟ اسے بھی بچا لے گئے. بھائی عجیب بات ہے. بھائی رکے رہنا, لیکن تاریخ قرآن کا ایک فیصلہ تمہیں دینا چاہ رہا ہوں, اور وہ فیصلہ مجھ سے نہ لینا, قرآن سے براہ راست لینا. تو موسیٰ کی قوم میں سارے اچھے نہیں تھے, موسیٰ کی قوم میں سارے اچھے نہیں تھے, خراب بھی تھے, لیکن سب بچے نکل گئے. اچھا تو کیا فرعون کی کے لشکر میں اور فرعون کی قوم میں سب خراب تھے؟ جب موسیٰ کے قتل کا حکم دیا تھا فرعون نے,
تو قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک ایسا مرد بھی تھا فرعون کے خاندان کا جو ایمان کو دل میں چھپائے ہوئے بیٹھا تھا. تو فرعون کے لشکر میں اچھے تھے، سب برے نہیں تھے. بس توجہ، میں نے دونوں چیزیں قرآن مجید سے پیش کر دی. اور اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. موسیٰ کی قوم میں سارے اچھے نہیں تھے، برے بھی تھے. فرعون کی قوم میں سارے برے نہیں تھے، اچھے بھی تھے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ اپنے اچھوں اور بروں دونوں کو نکال لے گئے اور فرعون اپنے اچھوں اور بروں دونوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا. تو پروردگار فرعون کے اچھے بچا لے، توجہ، فرعون کے اچھے بچا لے، موسیٰ کے بروں کو ہلاک کر دے. کہا کہ نہیں، ہم فرد موسیٰ کے قبیلے، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے عہد سے مصر میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور فرعون کی غلامی کر رہے تھے، ان کے 12 قبیلے تھے. اب ایک معصوم کی قوت دیکھو، خدا کی قسم کتنا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. موسیٰ ایک اکیلے معصوم، موسیٰ ایک اکیلے معصوم اور 12 خطا کار قبیلوں کو کھینچ کر نجات کی راہ پہ لے گئے. تو اگر بھائی توجہ رکھنا، ہمیں کتنا اعتماد ہے، ہمیں کتنی تسلی ہے. اور اگر تسلی نہ ہوتی تو ہم یہ جملہ نہ کہتے کہ ایک معصوم کی قوت یہ ہے کہ 12 خطا کار قبیلوں کو لے جائے. تو کیا 12 معصوم مل کر ایک قبیلے کو نجات نہیں دلا سکتے؟ بات پہنچ گئی نا، بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی. تو اب فکر یہیں سے آگے جا رہی ہے. بھائی یہ 12 کے 12 شکریہ محمد کی نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی. ہم نے محمد کی نعمت پہ شکر ادا کیا ہے نا. تو اب ہمیں 12 کے 12 ہدایت کرنے والے ملے. بھائی سننے والے ہیں اور افراد پڑھے لکھے ہیں. بھائی سنو، اب جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ میں عرض کر چکا، اور اب جو کچھ کہوں وہ فقط اضافے کے طور پر سماعت فرما لیں. کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کہا، میں نے کہا ہے، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ محمد کا ہم نے شکریہ ادا کیا تو علی ملے، علی کا شکریہ ادا کیا حسن ملے، حسن کا شکریہ ادا کیا حسین ملے، 12 تک ملے نا. تو کیا نبوت ختم نہیں ہوئی؟ اچھا سوال تو ہے بھائی، سوال تو اپنی جگہ پہ. تو میں نے یہ کب کہا کہ یہ نبی تھے؟ بھائی نبوت بھی نعمت ہے، ولایت بھی نعمت ہے. میں نے یہ کب کہا کہ یہ نبی تھے؟ لیکن ہم سے بڑا ختم نبوت کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے. بھائی سننا، ہم سے بڑا ختم نبوت کا کوئی قائل نہیں ہے. اور اگر میں دلیل نہ دے سکا تو کل سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. اب یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ ہم سے بڑا ختم نبوت کا کوئی قائل نہیں ہے، کوئی قائل نہیں ہے. تو نعمت فقط نبوت نہیں ہے، اللہ نے بہت سی چیزوں کو نعمت کہا ہے. بس اب اطمینان سے سنتے جانا. اللہ نے بہت سی چیزوں کو نعمت قرار دیا. سنو پھر سنتے جاؤ. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم الطیبات. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. رزقکم الطیبات افا بنعمت اللہ یکفرون. دو آیتیں ہو گئی اور اب 9 آیتوں کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
بھائی اگر بات ہے تو پھر قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کافی ہے نا, کتاب کافی ہے. اچھا اب سنو, اب اگر میں آیتوں کے ترجمے کرنے لگا تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا. رزق نعمت ہے, اچھی شریک زندگی نعمت ہے, اولاد نعمت ہے. یہ قرآن کی آیت کو ترجمہ کر رہا ہوں. اولاد در اولاد نسل کا آگے بڑھنا نعمت ہے, مکان نعمت ہے, لباس نعمت ہے. کتنی نعمتیں دی, کتنی نعمتیں دی. پہاڑ نعمت ہے, پہاڑوں کے غار نعمت ہے, دھوپ نعمت ہے, سایہ نعمت ہے. سن لیا نا نعمتوں کی فہرست کو. اچھا, اور اب سورہ لقمان میں کہا, بھائی بڑے اطمینان سے سننا, سورہ لقمان میں کہا الم یرو ان اللہ, الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ. اللہ نے, یہ آیت پڑھ چکا ہوں میں, اللہ نے تم پر نعمتیں برسائی ہیں, ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. ظاہری نعمت اچھی شکل, اچھی صورت, صحت, جوانی, توانائی, رزق, وسائل رزق, مکان, اچھی سواری, یہ ظاہری نعمتیں ہیں. باطنی نعمتیں عقل, شعور, تعقل, ادراک, معرفت, ایمان, ہدایت کے اوپر آ جانا. بھائی توجہات تو مبذول ہے نا. تو اب دونوں دی ہیں, ظاہری نعمت بھی دی اور باطنی نعمت بھی دی, لیکن کتنے ہیں جو اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں. بھائی سنو, کہتے ہیں کہ ہاں نعمتیں مل گئیں, ظاہری نعمت کی بات ہے. تو اب جملے کو سننا اور جملے کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا. نعمت ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمہیں بھی وہ نعمت ہی نظر آئے. دیکھو بہت دقیق مرحلہ فکر ہے, بہت دقیق مرحلہ فکر ہے. اور یہاں روک رہا ہوں بھائی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمت ہو اور وہ نعمت ملنے والے کو نعمت نظر نہ آئے. اب میں مثال دوں بھائی, نعمت اور ہے, لذت اور ہے. ذرا سمجھنا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. نعمت اور ہے, لذت اور ہے. بچپن کی لذت اور ہے, جوانی کی لذت اور ہے, ادھیڑ عمری کی لذت اور ہے, بڑھاپے کی لذت اور ہے. لذتیں بدلتی ہیں لیکن نعمتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. اگر ولایت علی نعمت ہے تو بچپنے میں بھی ہے, جوانی میں بھی ہے, نوجوانی میں بھی ہے, بڑھاپے میں بھی ہے, موت کے اندر بھی ہے. بات بھائی دیکھنا, ملیریا میں منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے, زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. آدمی جب پانی پیتا ہے تو پانی کڑوا لگتا ہے. پانی نعمت ہے یا نہیں؟ پانی نعمت ہے نا. تو کیا پانی کی برائی کرو گے یا اپنی زبان کی برائی کرو گے؟ بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. تو نعمت میں کوئی کسر نہیں ہوتی. جہاں مرض ہو وہاں نعمت قبول نہیں ہو پاتی. بات تو واضح ہوتی جا رہی ہے نا. تو بھائی اب ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے. توجہ رہے, ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, مالک سیدھے راستے پہ باقی رکھ. بھائی توجہ رہے. تو اب سیدھا راستہ نعمت, اس پہ باقی رہنا نعمت. تو یہ سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. طے ہو گئی بات. نعمت تو فرعون کو بھی ملی تھی, نعمت تو شداد کو بھی ملی تھی, نعمت ہر دنیا کے بڑے بادشاہ کو ملی, نعمت ہر سرمایہ دار کو ملی. تو یہ کون سی نعمت ہے اور یہ کون سے نعمت پانے والے ہیں کہ جن کے راستے پہ ہم چلیں تو سیدھا راستہ ہے اور جن کے راستے پر نہ چلے تو سیدھا نہیں ہے نا. تو اب انہیں تلاش کرنا ہے. بھائی توجہ رکھنا, تلاش صراط مستقیم کو نہیں کرنا, ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کے قدم سے صراط مستقیم بنتی ہے. بات پہنچ جائیے. ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کے قدموں کے نشان سے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے. تو بھائی صراط ہے مستقیم. بھائی توجہ رکھنا, صراط راستہ, مستقیم سیدھا. تو سیدھے راستے پر جانے والا سیدھا ہی ہوگا, ٹیڑھا کبھی اس راستے پہ نہیں جا سکتا.
اب ان سیدھوں کو کہاں تلاش کریں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری؟ سنو سورہ نساء میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑتے چلے جاؤ، نتیجہ تمہارے ہاتھوں میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ہم نے جن پر نعمتیں اتاری ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہے. تو تنہا نبوت نعمت نہیں ہے، نبوت بھی نعمت ہے، صدیقیت بھی نعمت ہے، شہادت بھی نعمت ہے، صالحیت بھی نعمت ہے. تو ایک نعمت اگر ختم ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب صدیقیت کی نعمت آگے نہیں بڑھے گی. بات پہنچ گئی؟ اگر ایک نعمت ختم ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر نعمت نبوت ختم ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نعمت صدیقیت بھی ختم ہو جائے گی، نعمت شہادت بھی ختم ہو جائے گی، نعمت صالحیت بھی ختم ہو جائے گی. نہیں بھائی سنو، اور اب ذہن کے اندر محفوظ رکھو، پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. بھائی مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ تم آدم کے زمانے میں ہو، مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو، آدم کو نبی مانو. ہو گئی بات. اچھا تم نوح کے زمانے میں ہو، مسلمان ہونے کی شرط اللہ کو ایک مانو، نوح کو نبی مانو. تم موسیٰ کے زمانے میں ہو، شرط اللہ کو ایک مانو، موسیٰ کو نبی مانو. تم محمد کے زمانے میں ہو، شرط اللہ کو ایک مانو، محمد کو نبی مانو. ہو گئے مسلمان؟ ہو گئے مسلمان؟ خدا کی قسم نہیں ہوئے. ختم نبوت کو بھی مانو. دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. اگر صرف اللہ کو ایک مان لینے پر مسلمان ہو جاتے تو اللہ کو ایک ماننے والے دنیا میں بہت ہیں. نہیں بھائی، اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے. اچھا کیا کریں؟ کہا محمد کو بھی مانو. کہا مان لیا محمد کو، اب کہہ دو مسلمان. کہا کہ نہیں، محمد آخری نبی ہے، اسے مانو. طے ہو گئی بات. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک کہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو. ہے نا بات طے؟ اب سنو اور تاریخ ادیان کو پلٹ کے دیکھنا. آدم کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. آدم کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. ابراہیم کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. بھائی بہت توجہ رہے، یہ صاحبان شریعت ہیں، اور ان کے درمیان میں جو لوگ آئے ہیں وہ ان کا اتباع کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اوصیاء ہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو اب دیکھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہے نا؟ کیا اس کے ساتھ یہ بھی پڑھنا ضروری ہے کہ ہارون وسیع اللہ یا وسیع رسول اللہ ضروری ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ پر نبوت ختم نہیں ہو رہی ہے. بات پہنچ گئی؟ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی؟ تو بھائی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. بھائی بہت توجہ ہے. تیسرے کلمے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اور اب محمد کی امت میں تین باتیں ماننی ہیں: توحید، محمد کی نبوت، ختم نبوت. توحید لا الہ الا اللہ، محمد کی نبوت محمد رسول اللہ، اور ختم نبوت علی ولی اللہ. کوئی اور ختم نبوت کو مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ کلمہ علی ولی اللہ دلیل ہے کہ آپ محمد کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. بات تو واضح ہو گئی نا، بات واضح ہو گئی. تو نبوت نعمت ہے، نبوت نعمت ہے. آیا سورہ نساء کی پڑھ چکا. اور اب ولایت نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دیکھا، اب ہم ایک نعمت سے دوسری نعمت کی طرف منتقل ہوئے، نبوت سے ولایت کی طرف منتقل ہوئے. نبوت پیغام پہنچانا،
ولایت پیغام کی حفاظت کرنا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی سبب ہے کہ اگر ولایت نعمت ہے، اگر نبوت نعمت ہے، تو توحید بھی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت تو توحید ہی ہے. سورہ فاطر 35واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 30 آیت ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. انسانوں سنو، نعمت کو یاد کرو، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، وہی تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دے رہا ہے. توحید نعمت. بس میری تقریر تمام ہو گئی. توحید نعمت. بتاؤں، توحید کی سب سے بڑی سورت سورہ توحید ہے، اور وہ ہر ایک کے ذہن میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اس سے بہتر کیفیت میں قرآن مجید نے توحید کو کہیں پورے طریقے سے واضح نہیں فرمایا ہے. نام ہی سورہ توحید ہے، قل هو اللہ احد. اب میں کیا کروں؟ اپنے گھر کی کتاب سے پڑھوں تو آپ کہیں گے ایک فرقے کی بات ہو گئی. تو جاؤ دیکھنا دوسرے مسالک کے محترم علماء اور محدثین نے جتنی بھی مناقب کی کتابیں لکھی ہیں، مناقب خوارزمی میں دیکھنا، مناقب شاذلی میں دیکھنا، ینابیع المعدت میں دیکھنا، مطالب السؤول میں دیکھنا، معدت القربہ سید علی حمدانی، یہ سارے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتاب میں دیکھ لینا. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قل هو اللہ ہے نا. رسول نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا علی مثلک فی الناس کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی پورے قرآن میں جو قل هو اللہ احد کی اہمیت ہے، ساری امت میں وہی اہمیت تیری ہے. کیا عجیب جملہ کہا ہے پیغمبر نے بھی، کیا عجیب و غریب جملہ فرمایا. بھائی میں بار بار کہتا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ میرے نبی کا ہر جملہ پالیسی ہے. میرے نبی کا ہر جملہ پالیسی ہے. یا علی مثلوں کا فی الناس کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی امت میں تیری مثال ویسی ہے جیسے قل هو اللہ کی مثال پورے قرآن کے اندر. حدیث ہے اقبال نے یہی کہا تھا، درمیان امت آنکھ کیواں جناب. علی کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا، میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن اب درمیان میں یہ شعر آ گیا تو میں کیا کروں. ڈاکٹر اقبال نے کہا درمیان امت آنکھ کیواں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب. امت میں علی کی پوزیشن ویسے ہی ہے، امت میں علی کی وہی اہمیت ہے جو قرآن میں قل هو اللہ کی ہے. تو بھائی قل هو اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ اگر توحید کو نکال لو تو رسالت محمد بھی ختم ہو جائے، اسی طریقے سے اگر علی کو نکال لو تو توحید اور رسالت دونوں ختم ہو جائے. توحید کی حفاظت کسی اور خاندان نے نہیں کی. شیخ اجمیری نے کہا حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. خود اقبال نے کہا اپنی فارسی کی مصنوی میں بس بنائے لا الہ گردیدہ ہے نا. تو توحید کی حفاظت کسی اور خانوادے نے نہیں کی. جب توحید پر وقت پڑا تو حسین ابن علی نے طے کیا کہ دین میرے نانا کا ہے، توحید میرے اللہ کی. نہ نانا کے دین کو مٹنے دوں گا، نہ اللہ کی توحید کو مٹنے دوں گا. آ گئے نا حسین ابن علی پورے لشکر کو لے کر میدان کربلا میں، پورے لشکر کو میدان کربلا میں لے کے حسین ابن علی آ گئے نا. یہ لشکر کا لفظ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، حسین کے پاس کوئی لشکر تھا؟ بھائی ایسا لشکر تھا جس میں 75 برس کا حبیب اور 6 مہینے کا اصغر اور 13 برس کا قاسم. یہ کوئی لشکر ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے. اب جو بھی ہو، حسین ابن علی اپنے انصار کو، اپنے رفقا کو، اپنے خاندان کو سب کو لے کر آ گئے. بھائی شہید کے معنی ہے گواہ. حسین شہید اعظم سب سے بڑا گواہ ہے خدا کی توحید کا، محمد کی رسالت کا. باتیں پہنچ رہی ہیں. بس اب اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں.
میرے پاس مسائل تھے اور میں شہادت پہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یاد آیا محرم کی 7ویں تاریخ ہے نا، محرم کی 7ویں تاریخ بڑی بڑی اہم ہے. اجرکم اللہ. 10 دنوں میں یہ تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے. دوسری محرم کو لشکر آیا ہے حسین ابن علی کا، اور حسین اترے ہیں. تیسری محرم کو کوفے سے رسالہ آیا ہے. چوتھی محرم کو خیمے ہٹائے گئے ہیں فرات کے کنارے سے. چھٹی محرم کو پیسر سعد ایک بہت بڑا لشکر لے کے آیا، اور 7ویں محرم کو حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا. دیکھو یہ پیاس، حسین کی پیاس، اسے آسان نہ سمجھنا. حسین کی اور حسین کے بچوں کی پیاس کو آسان نہ سمجھنا. دیکھو میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ اگر تم میں کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے نا تو مجلس کے اختتام پر اتنا پانی مل جائے گا کہ وہ زندگی بھر کے لیے سیراب ہو سکتا ہے. اس لیے وہ میں ہوں یا تم ہو، ہم پیاس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہے نا. لیکن یہ پیاس، یہ 7ویں محرم سے جو پانی بند ہوا، اس پیاس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت معلوم ہے نا بھائی؟ بس سنتے جاؤ. حسین جب آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے پاس آئے ہیں تو اسرار امامت تعلیم کر لیے اور کہنے لگے یا بنیا اذا رجعت الی المدینہ، اور بیٹے جب مدینے واپس جانا، دیکھو اسرار امامت کی وصیت کر دی، جب مدینے واپس جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے یہ کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے. اجرکم اللہ. بس دو چار جملوں کی زحمت ہے. کتنی پیاس تھی حسین کو. مدینے سجاد جب مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کر لیں. اور سنو گے سوئم کے بعد جب سید سجاد نے حسین کی قبر بنائی ہے، وہ اعجاز آئے تھے، قید ہو کے چلے گئے تھے نا. معصوم کی قبر معصوم ہی بناتا ہے. معجزے سے آئے حسین کی قبر بنائی. زین العابدین نے حسین کی قبر بنائی اپنے ہاتھوں سے. جب تیار ہو گئی تو اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا کر چلو میں ڈالا قبر کے اوپر. اب گیلی ہو گئی نا قبر، جب گیلی ہو گئی تو انگلی سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی العطشان. یہ قبر میرے بابا پیاسے حسین کی قبر ہے. ساتویں محرم بھائی، 7ویں محرم. دیکھو تم نے حسین کی پیاس کو پرسا دیا. بھائی سنو میرے جملے کو سنو. تم نے حسین کی پیاس کو پرسا دیا. حسین کا بھائی بہت توجہ ہے. ایک بڑا بھائی بھی تھا اور اس کا نام تھا حسن، اور اب قاسم کے حوالے سے حسن کو پرسا دینا ہے. اجرکم اللہ. نبی کا بڑا شہزادہ حسن ابن علی اور اس کا بیٹا قاسم ابن حسن. جب حسن دنیا، 2 ہی جملے آپ نے گریہ کیا، بلش تمام ہو گئی. جب حسن دنیا سے جا رہے تھے نا تو کہنے لگے ام فروا ذرا میرے بچے کو تو لاؤ. ام فروا اٹھا کر بچے کو لائی. حسن ابن علی لیٹے ہوئے تھے. حسن ابن علی نے بچے کو، قاسم کو اپنے سینے پہ لے لیا. تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا. وہ تعویذ
قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور کہا ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اس بچے کی بھی حفاظت کرنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2 جملے. اب قاسم کے مصائب پوری تفصیل کے ساتھ شب کی مجلس میں عرض کروں گا. اب میرے سینے میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں پورے تفصیلات عرض کروں. اب رات میں قاسم کے مصائب تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. بس 2 جملوں میں اجازت مانگنا چاہ رہا ہوں. ام فروا تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، میرے اس بچے کی بھی حفاظت کرنا. بچے کی بھی حفاظت ہوئی، تعویذ کی بھی حفاظت ہوئی. شب عاشور آئی، سب بیٹھے ہوئے اور ذکر ہو رہا ہے کہ محضر میں کس کا نام ہے. اکبر تمہارا بھی نام ہے، عباس تمہارا بھی نام ہے، اور محمد شہادت کے محضر میں تمہارا بھی نام ہے. حسین بیان کرتے جا رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے نا قاسم، بڑا چہیتا بھتیجا ہے حسین ابن علی کا. بار بار چچا کی صورت دیکھتا ہے کہ شاید کہہ دے کہ تمہارا بھی نام ہے. نہیں کہہ رہے. اب بچے سے برداشت نہیں ہوا، کہا چچا جان کیا میرا بھی نام ہے؟ بس آخری جملہ تقریر کا، چچا جان کیا میرا بھی نام ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ حسین رونے لگے. کہا بیٹے تو کیا پوچھتا ہے، ننھے علی اصغر کا بھی نام ہے. بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ چچا کیا ظالم خیمے میں گزاری ہے؟ کہا نہیں بیٹے، میں طلب آپ کے لیے لاؤں گا اور وہ تیرے ظلم سے سہرا